اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں، جیل میں ہیں. ایئر کنڈیشن کھانا گھر سے ملتا تھا، ٹی وی تھا. ٹوٹلی غیر قانونی ہے. ایبسلیوٹلی. اتنا بڑا ٹوٹلی غیر قانونی کام کیسے کر لیتے ہیں اس ملک میں لوگ؟ ہمارے پاس اور کوئی آپشن، کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی کسی دور میں وہاں پہ رہے تھے. عمران خان کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کو لوگ جرت نہیں کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی اگر بتاتا چلوں پیارے پاکستانیوں آپ کو بھی، انہوں نے ٹیسٹ کروا کے تو پاس کروا لیا. ویسے پہلا واقعہ ہے وہ دنیا میں شاید میری نظر میں. پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی ان کی جوانی کا، ان کی زندگی کا ایسا نہیں تھا قصہ کہ انہوں نے بہت زیادہ ہسپتال میں بھی ان کو وارے میں نہیں آیا. ہسپتال سے پھر کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کل ہم ملاقات کے لیے گئے، نااہل کرنا بھی ٹارگٹ نہیں تھا، جیل بھجوانا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خان صاحب جیل چلے گئے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کب چھوٹیں گے. السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکھچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی، میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر. پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے سننے اور سہنے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے پاکستانیوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں، سچ سے نہ جانے کی اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے. شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جھٹکا شٹکا لگ جائے اور ضمیر جاگنے کا چانس بن ہی جائے. پیارے پاکستانیوں، میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے محترم وکیل جناب شیر افضل مروت صاحب. آج پیشی سے ابھی فارغ ہو کے آئے ہیں، ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو میرے جو کنسرنز ہیں سر، ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ نعیم احمد پنچوتا صاحب جو ہیں ان کے سامنے بھی میں نے وہی چیزیں رکھی تھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خان صاحب جیل چلے گئے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کب چھوٹیں گے. مجھے کنسرن صرف ان کی زندگی سے ہے، کیونکہ وزیر آباد جب اٹیک ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے میری پیشین گوئی نیٹ پہ موجود ہے، ٹویٹر پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا آئندہ چند دنوں میں مروانے کی کوشش کی جائے گی. مطلب میرے جو پروگرام ہوتا ہے خبروں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بیسیکلی آبزرویشن ہوتی ہے میری. تو ابھی جو میری آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ بیسک جو ان کا ٹارگٹ ہے نا، ان کی زندگی ہے. نااہل کرنا بھی ٹارگٹ نہیں تھا، جیل بھجوانا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دلیر ہے، وہ جیل کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی بری جیل کاٹ سکتا ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ڈی کلاس اگر کوئی بنتی ہے نا وہ بھی بنا کے اس میں ڈال دیں. تو آپ کیا کہیں گے جو زندگی ہے ان کی، ان کے حوالے سے کچھ آپ اقدام اٹھا رہے ہیں عدالت میں قانونی طور پہ؟ جی آج بھی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا کہ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. ان کو اٹک جیل میں رکھنے کے پیچھے محرک یہی تھا کہ چونکہ اس جیل میں نہ ڈاکٹر ہیں، ایک ڈسپنسر ہیں، نہ اس جیل میں سیکیورٹی جو ہے خان صاحب کو اتنی اویلیبل ہیں. جو عملہ ہے اس عملے کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کل ہم ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے حکومتی گماشتوں کے کہنے پہ ہمارے خلاف ایک بوگس ایف آئی آر دے دی. تو جو لوگ اتنا گر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کی طویل میں خان کی زندگی دینا یا خان کی باڈی دینا میرا خیال ہے یہ سراسر ناجائز ہیں. کھانا جو ہیں ہم نے ہائی کورٹ کو استدعا کی کہ ان کا جو اپنا کوک ہیں وہ کھانا بنا کے جو ہے ہم ادھر بھیجیں گے. بہرحال فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قوانین دیکھ کے پھر اس پہ تحریری آرڈر آج جاری کروں گا. تو جب یہ حکم نامہ آئے گا، ساتھ میں ان کو ہم نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیں، کیونکہ وہ جیل جو ہے ایک بڑی جیل ہے، اس میں بی کلاس کی فیسیلیٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی وہاں پہ اچھی ہے، ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، اسپتال ہے اپنا، اور اس میں کوئی مطلب ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کیوں اس کو رکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے صرف یہی ریزن نظر آتی ہے کہ چونکہ وہ انسیکیور ہیں، وہاں ان لوگوں کا کنٹرول ہیں، وہاں جو ہے فزیکل میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہے. تو لہٰذا عدالت کا حکم نامہ جب آئے گا تو اس پہ مزید کمنٹ کیا جائے. 14 پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے نا وہ کلیم کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی کسی دور میں وہاں پہ رہے تھے، یہ تو پتہ ہے سب کو. لیکن جنرل مشرف صاحب نے انہیں رکھا تھا تو اس کا بدلہ عمران خان سے لیا جا رہا ہے. عمران خان کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کو بی کلاس دی گئی تھی، ایئر کنڈیشن کھانا گھر سے ملتا تھا، ٹی وی تھا. تو لہٰذا جو پرویز مشرف نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ جانے اور پرویز مشرف جانے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں اس کو جیلوں میں قانونی ٹریٹمنٹ ملی تھی. لندن جانے کی اجازت بھی ملی تھی. جی، لندن جانے کی جو ہے وہ اجازت بھی ملی تھی. اچھا سر، ان کو جیل سے ہسپتال شفٹ کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو.
ہسپتال میں بھی ان کو وارے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہسپتال سے پھر رائمنڈ محل میں شفٹ کر دیا گیا, وہ بھی ان کو وارے میں نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا لندن جانا ہے. تو عدلیہ نے اس وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ عدلیہ نے ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ لی تھی آخرکار آ کے نا, کہ حکومت گارنٹی دے دے کہ ان کو پاکستان میں رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو لندن بھی وہ چلے گئے. وہ کیسے گئے, پلیٹلیٹس کس مریض کا خون تھا جو نمونے انہوں نے ٹیسٹ کروا کے تو پاس کروا لیا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی پریشان ہوگی کہتے ہیں وہ دیکھ کے, تو بیماریاں تو بہت زیادہ تھیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی قانونی طور پہ جس طرح عدلیہ اگر کسی زندگی, ویسے پہلا واقعہ ہے وہ دنیا میں شاید میری نظر میں کہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی عدلیہ نے, کسی عدالت نے, کسی جج نے کسی کی زندگی کی گارنٹی مانگ لی ہو, تو کیا عوام یا کوئی آپ جو لائرز ہیں وہ کسی کی زندگی کی گارنٹی نہیں مانگ سکتے عدالت سے کہ دے دیں جی کچھ؟ دیکھیے پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اگر عدالت کی جورسڈکشن انووک کی گئی تھی کہ عدالت جو ہیں وہ جو حکومت ہیں اس کو سینسٹائز کریں اور یہ گارنٹیز آ جائیں, تو اس میں کوئی مطلب ہے کہ بری بات نہیں ہے. شاید ہم جو ابھی گئے ہیں وہ اس میں یہی ہم نے نقطہ اٹھایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ کہ صرف اس کی زندگی کے خطرات جو لاحق ہیں ان کا ازالہ ہو, بلکہ ان کی جو لبرٹی غیر قانونی طور پر سلب کی گئی ہیں وہ بھی مطلب ختم کی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اس کو آزاد کیا جائے. اچھا سر, نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ خالی 3 بار کے وزیر اعظم تھے یا 2 بار کے وزیر اعظم تھے جب جیل گئے ہوں گے, تو ان کے کریڈٹ پہ تو کوئی ان کی جوانی کا, ان کی زندگی کا ایسا نہیں تھا قصہ کہ انہوں نے بہت زیادہ کوئی قوم کے لیے کوئی ہیرو ہوں, وہ کچھ کیا ہو سوائے وزیر اعظم بننے کے. سیاست میں آ کے انہوں نے مطلب کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو ایک ایسا پاکستان کا قومی ہیرو جس نے 45 سال کا جب پاکستان ہو گیا تھا تو ایک ورلڈ کپ دلوایا تھا اس نے, ٹھیک ہے, 45 سال کا پاکستان اس وقت ہو چکا تھا جب پہلا ورلڈ کپ پاکستان کو ملا کرکٹ میں. اس کے بعد نمل یونیورسٹی کا نام لے لیں, اس کے بعد 3 کینسر اسپتال جو ہیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں بغیر وزیر اعظم بنے, بغیر کوئی قومی عہدہ رکھے. ٹھیک ہے, تو کیا وہ مطلب ان کے کیا جذبات ہوں گے اندر کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی, چیئرمین پی ٹی آئی اس ملک کی, اس قوم کی بالکل آخری امید ہے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن, کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. ہماری معیشت کو دیکھیں, ہماری سیاست کو دیکھیں, ہمارے رول آف لا کو دیکھیں, ہمارے نظام عدل کو دیکھیں, سب بوسیدہ اور بدبودار ہو چکا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بحیثیت قوم ہم اس پہ فخر کر سکیں, سوائے یہ بتانے کے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے. ایک ایسا شخص جس کے چاہنے والے ویسٹ میں بھی ہیں, ایسٹ میں بھی ہیں, نارتھ میں بھی ہیں, ساؤتھ میں بھی ہیں. دنیا کی تقریباً تمام سیلیبریٹیز جو ہیں وہ عمران خان کی فینس ہیں. آج تک اس کی ایمانداری پہ, اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی ایک انگلی تک نہیں رکھ سکا. ایک گڑی کے کیس میں انہوں نے بنا دیا, یہ وہی توشہ خانہ ہے جس کو 15 یا 20% پہ 2018 سے قبل تمام اس وقت 71 سال ہوئے تھے, 71 سالوں میں لوگوں نے توشہ خانہ سے طائف 20 اور 15% کی قیمت پہ لیے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی آیا, اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے, انہوں نے فل قیمت سے آدھی کر کے 50% پہ لے گیا. آج وہ اسی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں, جیل میں ہیں کہ کیوں آپ نے 50% کیے. تو لہٰذا یہ جو ہمیں یہ چیئرمین عمران خان کی شکل میں جو شخصیت ملی ہے, یہ اب ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. پھر پورا نظام جو ہے اس کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا ہے. نظام عدل جو ہیں وہ بالکل ریت کے گروندی کی طرح گر چکی ہے. تمام عدالتیں پورے ملک میں اس ظلم جبر کا تماشا دیکھ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوام پاکستان نے بلدیاتی الیکشن میں کے پی میں میئر پی ٹی آئی کے جتوائے, ایسی حالت میں کہ جب کوئی نکل نہیں سکتا تھا, جب کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں نکال سکتا تھا, جب کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں کر سکتا تھا, جو کمپین ہی نہیں کر سکتے تھے. انشاءاللہ یہ جتنا بھی کریں گے 25 کروڑ عوام کو جو ہیں یہ دبا نہیں سکتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے پرچیاں جو ہیں ووٹ کی بکسوں سے پی ٹی آئی کی نکلے گی اور بہت ہی باری اکثریت سے پی ٹی آئی پر سر اقتدار آئے گی. الیکشن امید نظر آ رہی ہے آپ کو قریب؟ میرا خیال ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ کی تاخیر ہوگی. جو انہوں نے نئے مردم شماری کے مسئلے کڑے کیے ہیں, لیکن یہ جو
جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، پیپل پارٹی یا نون ہے یا مولانا صاحب ہے، ان کا کی اپنی سیاسی پولیٹیکل سروائیول اسی میں ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو۔ اچھا سر، عمران خان صاحب کے لیے اب جو خواہش ہے لوگوں کی، عوام کی بھی، لوگوں کے دلوں کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو اب بات یہ کرتے ہیں نا گلیوں بازاروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ نہیں کہ غرض کہ وہ وزیر اعظم فوری بن جائے، صرف غرض یہ ہے کہ وہ بندہ زندہ رہنا چاہیے ہمارے ملک میں، ایک قومی ہیرو کو۔ تو آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں اگلا؟ دیکھیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے لوگ جو دوسروں کی زندگی پہ اپنے آپ کو قادر سمجھتے تھے، اب منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو لوگ ان کے لیے ختم قرآن شریف کر رہے ہیں، جو اس کی محبت میں لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ بلیف ہی رکھتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا انشاءاللہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں زندہ و جاوید رہیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے زندگی اور موت پہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی اگر بتاتا چلوں پیارے پاکستانیوں آپ کو بھی، کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو اونٹنی ان کی کھلی باہر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹنی تمہاری کھلی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے توکل چھوڑ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے اس کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ تو میں تو وہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کوشش کی؟ جی ہم نے اپنی کوششیں کی ہوئی ہیں، کر رہے ہیں، پوری میڈیا پورا ملک اس پہ سینسٹائز ہیں، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس فوکس کی وجہ سے لوگ جرت نہیں کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا۔ اچھا سر، یہ جو اڈیالہ جیل جانا چاہیے تھا قانونی طور پہ، جو مجھے پتا ہے، میں تھوڑا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں ابھی، تو ان کو اڈیالہ جیل لے جانا چاہیے تھا، اٹک جیل لے جایا گیا، اس پہ قانونی کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کس طرح کیا گیا؟ یہ ہم نے چیلنج کیا ہے نا، آج اسی پہ سماعت ہوئی ہے اور کل نہیں پرسوں ٹوٹلی غیر قانونی ہے؟ ایبسلیوٹلی، کیونکہ اڈیالہ جیل کی جو ریسٹرکشن ہیں اسلام آباد کے جج صاحبان کو، وارنٹ جو اس کا نکلا تھا وہ بھی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کے نام پہ تھا، تو لہٰذا یہ وہاں پہ رکھا جانا، اور اس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کہ اڈیالہ جیسے جیل سے لے جا کے آپ اس کو، صرف واحد چیز جو بدنیت تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ اے اور بی کلاس کی فیسیلیٹیز نہیں ہے، تو تاکہ اگر کوئی یہ عدالت میں جائیں تو ہم کہیں جی کہ اس جیل میں تو ہیں۔ غیر قانونی طور پہ اڈیالہ کی بجائے وہاں لے جانا، اس کے پیچھے آپ نے کہا جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ہے تو ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ اور بھی ان کی کوئی بدنیتی ہو، وقت کے ساتھ ہی سامنے آ جائیں اتنا گے۔ بڑا ٹوٹلی غیر قانونی کام کیسے کر لیتے ہیں اس ملک میں لوگ؟ یہ ملک میں ساری چیزیں غیر قانونی ہو رہی ہیں، میں نے ابھی جو آپ کو بتایا، کس کے ساتھ انہوں نے کوئی قانونی کام کیا ہے؟ قانون کو تو چھوڑیں، قانون کوئی راہ ہی نہیں ہے، قانون کو تو انہوں نے کرچی کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے، بس قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم وکلا جو ہیں رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ شکریہ۔ پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی زندگی کرے، اس قومی ہیرو کو پاکستان کے سر پہ سلامت رکھے، اس کا سایہ۔ پاکستان زندہ باد۔